اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے لے کے 205 تک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیات خصوصی طور پہ ہیں تو حج کے بارے میں، حج کے احکامات خصوصی طور پہ ہیں اس میں، لیکن عمومی طور پہ اس میں سارے لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج پہ بھی جا کے کچھ لوگ صرف دنیا کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ گھر مل جائے، کوٹھی مل جائے، مکان مل جائے، دولت مل جائے، صرف دنیا کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ان کو دنیا میں مل جائے گا، اب دعائیں کرو تو آخرت کی زیادہ کرو یا ہدایت کی دعا کر لو۔ تو زیادہ تر لوگ تو دنیا کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ دعا وہ یہ کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمانا، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بہترین، دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہیں دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمانا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ اسپیشل دعا ہے جو سب سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ دولت کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، ہدایت کے لیے کم آتے ہیں، دین کی طرف کم آتے ہیں۔ اس کی مثال کو اچھی طرح ذرا سمجھ لیں۔ ایک کہاوت ہے، ایک کہانی بنی ہوئی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان یہ کر دیا کہ اگلے دن یعنی صبح جو بھی میرے محل میں آئے گا جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ اعلان سننے کی دیر تھی، سارے لوگ جو ہیں کوئی بادشاہ کی کرسی کو پکڑ رہا ہے، کوئی سونے کو پکڑ رہا ہے، کوئی چاندی کو پکڑ رہا ہے، اس طرح رش لگا ہوا ہے، لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اسی طرح ہیں۔ ایک بندہ جو سب سے عقل مند نکلا اور بادشاہ دیکھ رہا ہے، اس نے جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا مجھے آپ چاہیے۔ اب دیکھیں بادشاہ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوا۔ آج دنیا داری کے لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، کبھی نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ جو مالک الملک ہے، جو رب العالمین ہے، اگر وہ مل گیا تو جو چیزیں اس کی ہیں وہ بھی ہماری ہوں گی۔ تو عزیز سامعین، اللہ کو مانگیں، اللہ کے دین کو مانگیں، ہدایت کو مانگیں، ایمان کو مانگیں۔ یاد رکھیے گا سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، دولت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو تو فتنہ قرار دیا ہے کہ دولت فتنہ ہے، اور دنیا کی تڑپ، دنیا کی جو لالچ ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ حج پہ بھی جا رہا ہے اور دنیا مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمانا، اور عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں، عذاب سے معافی چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک چیز میں لذت بہت زیادہ ہے لیکن اکثر لوگ اس سے نا آشنا ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہے سجدے میں پڑھ کے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ یہ بھی ایک فن ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کیسے کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا، اے اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، وہ بھی، اللہ سے کیا مانگنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو عزیز سامعین، اس میں بڑی لذت ہے کہ ہم مالک سے مانگ رہے ہیں، اور جو با اختیار بھی ہے۔ انسان کیا اختیار والا ہے؟ انسان تو مشہور مثال ہے کہ کھانے والے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور بھوکے کو کوئی دے نہیں سکتا، مطلب کھاندے نو کوئی ویہ نہیں سکتا، بھوکے نو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو انسان سے کیوں مانگے؟ انسان کو خوش کرنے کے لیے کیوں تگودو کریں؟ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تگودو کیوں نہیں کر رہے؟ تو عزیز سامعین، ہمیں عقل مند بننا چاہیے۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا مانگتا ہے، ایمان مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی جتنی نعمتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمت ہے، وہ نعمت نہیں ہے جب تک ساتھ ہدایت نہ ہو۔ ایک بندے کے پاس دولت بہت زیادہ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، وہ دولت سے کیا کرے گا؟ گمراہی کے کام زیادہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مخلوق خدا کو رون دے گا۔ اسی طرح جو چیز بھی انسان کے پاس ہے، اگر ہدایت ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت ساتھ نہیں ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھی راہ پہ رہنا، دین پہ قائم رہنا، دین کے اوپر رہنا، یہ ہے سیدھی راہ، ہدایت، اللہ کی شریعت کے تحت رہنا۔ تو عزیز سامعین، ہمیں عقل مند جو ہے ہم میں سے وہ ہوگا جو دونوں چیزیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پھر مانگنے میں لذت آتی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو چیز مانگنی چاہیے وہ ایمان ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ قرآن کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں جو گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں، جو لاس میں رہتے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن لوگوں کی زندگی کی ساری کوششیں صرف دنیا ہے، صرف دولت۔ اب دیکھ لیں ہمارے جو میجارٹی پیپلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر طبقہ ہمارا صرف فیکٹری آئے، کمائی کی، چلے گئے، پیسہ جہاں سے مل رہا ہے وہاں جائیں گے، مفت میں اگر دین ملتا ہے وہاں نہیں جائیں گے، اور گناہ کو خرید کے کر لیں گے لیکن مفت میں دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا اچھی لگتی ہے لیکن آخرت نہیں۔ حالانکہ آخرت کا اور دنیا کا مقابلہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک انسان، ایک قطرہ، دنیا قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے۔ تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی فکر بھی کریں اور آخرت کی بھلائی مانگیں بھی، بہت زیادہ دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اور یہ بھی نہیں کہ دعا کر دی اور بس، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ جو دعا کرتے ہیں نا، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، عمل کریں گے۔ تو اگر عمل کریں گے، مثلا یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی اچھائی مل جائے، عمل کرنا پڑے گا، یہ نہیں گھر میں سوئے رہیں، نیکیاں کرنی پڑیں گی آخرت کی توقع کے لیے۔ اب جہنم سے پناہ تو مانگ رہا ہے لیکن کام سارے جہنم والے کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم واجب ہو جاتی ہے اس پر، فرمایا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کپڑا، اسی طرح اور بھی والدین کو تنگ کرنا، والدین کو ستانا، اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں جن پر فرمایا کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ تو کام تو جہنم والے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ملے گا وہی جو کمائی کریں گے۔ اور یاد رکھنا واللہ سریع الحساب، لوگو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی تو رب نے کون سا پوچھنا ہے، یہاں ہم معافی مانگ لیں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کب آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کسی کا حق کھا کے انسان جو سکون میں رہتا ہے وہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے۔
وہ بہت بڑا غافل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے یا ظالم ہے، اس کو اچھی طرح سے یہ جان لینا چاہیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر توکل کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ خصوصی طور پہ دو لوگ ہیں، والدین کے ساتھ گستاخی کرنے والا وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ والدین سے جو گستاخی کرتا ہے، جو ان سے بدتمیزی کرتا ہے اور جو حرام کھاتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، عزیز سامعین، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اللہ بار بار فرما رہے ہیں اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کو پلے باندھ لو، اس کو ذہن نشین کر لو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نہ پلے باندھیں گے، نہ مانیں گے تو آسمان گر نہیں پڑے گا، سورج بے نور نہیں ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اپنا لاس ہوگا، اپنا نقصان ہوگا، ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتا، جتنے بھی ساتھی ملے ہیں بے وفا ملے، اور جتنے بھی لوگ ملے بے وفا ملے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک وفادار ساتھی مل جائے۔ میں ذرا ہٹ کے سوچتا ہوں، میں ذرا ہٹ کے بات بتاتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں عزیز سامعین، کیا آپ لوگ، کیا ہم لوگ اپنے ساتھ وفا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ وفا کر رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی گندی چیزیں کھا رہا ہے تو اپنے جسم کا دشمن ہے نا، کوئی گناہ کر رہا ہے اپنے جسم کا دشمن ہے نا۔ تو جب آپ اپنے ساتھ وفا نہیں کر رہے تو دوسروں سے کیوں امید رکھتے ہو کہ دوسرے میرے ساتھ وفا کریں؟ اپنے ساتھ تو وفا کر لو۔ اور جو اپنا سگا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی سگا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو تو غور کریں، میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ ہم تو خود ظالم ہیں اور مظلوم بھی خود ہیں، اپنے اوپر خود ہی تو ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، کس کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا۔ ایک بندہ ظلم کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو اس کی وجہ سے عذاب ملے گا کہ نہیں؟ اس کے جسم کو عذاب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا نا۔ تو کس نے اس کو عذاب دلایا؟ خود۔ بے وفائی کس نے کی؟ خود۔ تو ذرا معاملات کو کچھ ہٹ کے سوچا کریں، ایک ہی ڈگر میں نہ چلتے رہیں کہ جو جیسے لوگ سارے سوچتے ہیں آپ نے ویسے سوچنا ہے۔ نہیں، کچھ ہٹ کے سوچیں، کچھ نیا سوچیں۔ ہم تو خود بے وفا ہیں، لوگوں سے وفا کی تلاش کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو خود اپنی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے جسم دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کیا ہم نے ان کی قدر کی؟ کیا ہم نے سوچ و بچار کی؟ اللہ نے وقت دیا، آپ لوگوں کے پاس وقت ہے نا جی، آپ کو فیکٹری والوں نے فوراً کہہ دیا جی آ جائیں، اور فیکٹری والوں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے، ورنہ فیکٹری والے تو آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے آپ کو ٹائم دے دیا، بیٹھ گئے، موقع مل گیا۔ اگر تو اچھی طرح سے سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، فائدہ بھی مل جائے گا، موقع تو مل گیا۔ اب اگر نہیں سوچیں گے، نہیں غور و فکر کریں گے، کس کا نقصان ہوگا؟ اپنا۔ نماز کا بھی موقع مل رہا ہے آپ کو، نماز پڑھیں۔ اب کوئی اس وقت کو دل سے نہیں سوچتا اور اپنی نیت بہتر نہیں کرتا تو بے وفا کون ہوا؟ خود۔ میں خود اپنے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں۔ تو عزیز سامعین، اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہیں لیکن اکثر لوگ غافل ہیں۔ کون سی؟ تندرستی اور فارغ وقت۔ تندرستی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے میں نے تندرستی دی تھی، تندرستی میں کیا کیا ہے؟ فارغ وقت میں کیا کیا ہے؟ اللہ، کتنے لوگ ہیں فارغ وقت ہے فلم دیکھ رہے ہیں، فارغ وقت ہے گیم کھیل رہے ہیں۔ اور آپ لوگ مطلب ٹائم پاس پیپلز جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ہمیں ٹائم کو پاس نہیں، ہمیں ٹائم کو سیو کرنا ہے، ہمیں ٹائم کو یوز کرنا ہے، اور یوز کس میں کرنا ہے؟ اچھی چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں، یعنی خاجی کے جو دن ہیں ان میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو
لیٹ جلدی کر لیتا ہے، یعنی 11-12 کو ہی وہ چلا جاتا ہے، حج سے فارغ ہو جاتا ہے کنکریے مار کے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، جو 13 کا بھی دن رہتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، چاہے عمل تھوڑا کر لے، چاہے 2 دن وہاں ٹھہر لے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے نا تو چاہے سارا دن اور ساری رات سجدے میں پڑے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت تھوڑی کر لیں لیکن صاف ستھری کر لیں، اچھی نیت کے ساتھ کر لیں۔ یہ نہیں کہ صدقہ بھی بڑا کر رہا ہے، خیرات بھی بڑی کر رہا ہے اور نیت درستی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تقوی، اللہ کا ڈر، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر جیسے الارمنگ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم بجایا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ اچھی طرح سے جان لو تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب تمہارا ہونا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ عزیز سامعین، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیوں نہیں سوچتے اپنے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو اکٹھے ہو کے آنا ہے، سو اپنی اپنی فکر کر لو۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ گواہی دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت جھگڑالو ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں کہ میں مخلص ہوں، لیکن وہ مخلص نہیں ہوتا۔ منافق بندے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، وہ قسمیں اٹھاتا رہتا ہے کہ میں تو مخلص ہوں، لیکن وہ مخلص نہیں ہوتا۔ مخلص بندے کو یہ یقین دہانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مخلص ہوں، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے جو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو بتا رہا ہے اس میں اس کی اخلاص میں شک ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بہت بڑا اصول اسلام نے ہمیں دیا، فرمایا کہ اگر ایک بندہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برا ہے، اس کو یہ نہ کہو ہے برا، اسے کہو میرے علم کے مطابق برا ہے۔ اگر ایک کو سمجھتے ہو اچھا ہے، یہ نہ کہو کہ ہے اچھا، کہو میرے علم کے مطابق اچھا ہے، بہتر اللہ جانتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتا ہے یہاں سے زمین میں فساد کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتی کو ہلاک کرتا ہے اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ نسل کو ہلاک کیا کرنا ہوتا ہے؟ زنا کرنا، نسل ہلاک ہو جاتی ہے اس سے۔ اور بھی کہیں ایک اس کی تفسیر ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو سچے ہیں، ہم تو بڑے جناب والا ٹھوک کے بات کرتے ہیں، ہم تو سچ بولتے ہیں۔ میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، ایک بندہ سچ بولتا ہے اور لڑائی کرواتا ہے سچ بول کے، وہ بہت بڑا فتنے باز ہے، اس کا سچ بولنا فتنہ ہے، اللہ کو ایسا سچ پسند نہیں ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے لیکن صلح کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا جھوٹ بولنا پسند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ دیکھیں، چغلی کرنا جو ہوتا ہے اور غیبت کرنا، یہ سچ ہوتا ہے جھوٹ؟ سچ ہوتا ہے۔ مطلب چغلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے بندے کے آپ کے بارے میں کسی نے یہ بات کی ہے، سچی بات ہے نا، تو یہ کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا، بول سچ رہے۔ ذہن نشین کر لیں یہ نقطہ، ایک بندہ جو ہے بول سچ رہا ہے لیکن اس سے لڑائی ہوتی ہے، وہ فتنے باز ہے، اللہ کو فتنہ پسند نہیں ہے۔ بڑے دلہلے سے لوگ کہتے ہیں جی میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں تو سچ بولتا ہوں۔ اور ظالم، تو سچ بول کے تباہی کر رہا ہے، بربادی کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کیا؟ اللہ نے ایسا سچ بولنے سے منع کیا ہے۔ غیبت نہ کرو، یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس میں ہے، تو یہ غیبت ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو جا کے بتانا فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، یہ چغلی ہے سچ لیکن ہے فساد، حرام ہے۔ بعض جگہوں پہ سچ بولنا حرام ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا لڑائی ہوگی کسی کی، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ صلح کرواؤ، جھوٹ بول کے صلح کرواتے ہو، یہ ثواب کا کام ہے۔ بیوی جو ہے اچھی نہیں لگ رہی لیکن اس کو جھوٹ بول کے کہیں تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، جھوٹ ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کا ثواب ہے اس میں۔ کیوں؟
اس لیے کہ رشتے جڑ رہے ہیں. تو ایسا سچ جیسے رشتے ٹوٹتے ہیں اس سچ کے اوپر بھی اور سچ بولنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی اور سارے فرشتوں کی بھی. اور یہ فسادی ہے، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن صلح کرواتا ہے، اللہ کے ہاں وہ انعام کا مستحق ہے. اب شریعت کو ذرا سمجھے، ریل جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. شریعت ہے کیا؟ شریعت آپ کے مزاج کا نام نہیں ہے کہ آپ کا مزاج آیا سچ بولنے کے اوپر تو سچ بول رہے ہیں جناب، میں سچ بول رہا ہوں. بھائی شریعت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے. آپ کی سوچ، آپ کے مزاج کا نام شریعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.